تو صحابہ نے سمجھا دیا کہ بس ہماری منزل یہی ہے، محمد الرسول اللہ، بس جو اس سے آگے پیچھے والی بات کرے اس کی بات سننے کے لیے ہمارے کان تیار ہے، بولیے نہیں، بس بات اسی کی سننی ہے جو سرکار کی عظمت اور شان کی بات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو معاذ اللہ لوگوں کو یہ درس دیتے پھر رہے ہیں کہ نبی تو اپنے پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ یہ مرزا جیل میں جس کے اوپر FIR بھی درج ہو چکی ہے، اللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، ذرا اس کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، بغیرتی کا وہ پتہ نہیں ٹوکرا بنا ہوا ہے بندہ، اس کو کہتے ہیں بار بار بھائی تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو نے کیا بک دیا؟ کہتے ہیں میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، نبی کیا کر سکتے ہیں، یہ تو پیشاب نہیں روک سکتے، توبہ نعوذ باللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کو دیکھو، آپ کیا کہنے جا رہے ہو بھائی؟ اس لیے میں آپ کو گزارش کروں گا بار بار کہ کسی کے انداز کو دیکھ کر، میٹھی میٹھی باتوں کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار ان میں سے کسی کے بارے میں آپ نے اپنے عقیدے کے اندر کمزوری نہیں لانی۔ ادب کے بغیر کچھ نہیں بھائی، ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کسی بندے کے کہنے میں آ کر اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ آج تک اپنے باپ کا علم تولتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا کہ چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں کھڑا ہو اور لوگوں کو بتائے کہ میرے باپ کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ۔ مجھے آج تک نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آیا؟ بولیے، مجھے آج تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو گلی چوراہے میں کھڑا ہو کر کہے کہ میرا ابا یہ نہیں کر سکتا، میرا ابا یہ نہیں جانتا، میرا ابا وہ نہیں کر سکتا۔ نہ، ہر کوئی کہتا ہے چپ ہے، میرے ابے نے کچھ نہ کمی، میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ تو سارے اپنے باپ کے لیے لڑنا جانتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ عمران خان کے اندر ہزاروں عیب، لیکن کسی PTI والے سے پوچھو تو صحیح، وہ آپ کو بتائے گا عمران خان کیا ہے۔ نواز شریف کے اندر ہزاروں عیب، لیکن اس کے کسی جیالے سے پوچھو تو صحیح، وہ آپ کو کیسی اس کی صفائیاں دیتا ہے۔ وہ سپورٹر عمران خان کا اس کو مندہ نہیں بولے گا، اگر مندہ بولے گا تو غدار سمجھا جائے گا۔ وہ سپورٹر نواز شریف کا اس کو مندہ نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو سپورٹر نہیں غدار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہو امتی میرے مصطفیٰ کا اور لجپال آقا کو مندہ بولے اور سرکار کی شانیں عظمتیں تولنے کی کوشش کر لے، لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ۔ نہ بھائی، یہ کام درست نہیں ہے، ان چیزوں سے نفرت کی بدبو آتی ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کا ذکر کرتے رہنے اور مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا کریں ہماری زندگی کا یہ مشن بن جائے، ہماری زبانوں پر اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ کرے یہ آ جائے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار ستے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار۔ سنیے سرکار کے اختیارات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، حج کے لیے سرکار آئے۔ ایک عورت اپنا بچہ لے کر نبی پاک کے پاس آئی حج کے موقع پر، کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے اور میری اولاد نہیں، صرف ایک بیٹا ہے، لیکن آقا یہ گونگا ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ آقا اس کو زبان تو عطا فرما دیں، اس کو بولنا تو سکھا دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسا کرو کہ پانی لے کر آؤ۔ پانی لایا گیا۔ ہم بھی دم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں دم میں؟ کچھ پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، یہی دم ہوتا ہے نا۔ لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ بھائی، حضور نے کیا کیا؟ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے، ہاتھوں کو سرکار نے دھویا، پھر ایسے لیا، منہ میں ڈالا، کلی کر دی، فرمایا جاؤ یہ پانی اپنے بچے کو پلاؤ۔
دم نہیں کیا، پھوکا نہیں مارا، اپنے ہاتھ مبارک دھوئے ہیں. فرمایا جاؤ اس کو پلا دو. اس صحابیہ نے اپنے گونگے بچے کو وہ پانی پلایا جس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو غسل دیا تھا. جیسے بچے کو پلایا اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی. سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا کیا کہنا. جنگ بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی، عمر ہے 16 یا 17 سال، حضرت معاذ، لڑتے لڑتے دشمن نے حملہ کیا، بازو کٹ گیا، ہلکا سا چمڑا رہ گیا. حضرت معاذ نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے دبا کر چمڑا الگ کر کے بازو کو کاٹ کر پھینک دیا. جنگ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور حضور کے صحابہ کو فتح عطا فرما دی. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، اے معاذ تمہارا بازو کہاں گیا؟ یا رسول اللہ دشمن نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، ہلکا سا چمڑا بچ گیا تھا، میں نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا ہے. اب آگے سے میں تو نہیں تھا، آپ تو نہیں تھے جو آگے سے مجبور ہوتے، آگے سے اللہ کے محبوب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اختیار کرنے، کائنات کے اختیارات عطا فرمائے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معاذ جاؤ اپنا کٹا ہوا بازو اٹھا کر لے آؤ. فرمایا جاؤ اپنا بازو اٹھا کر لے آؤ. گئے اپنا بازو اٹھایا، حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے. پتہ کیا کیا؟ سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا، جہاں سے بازو کٹا تھا نا وہاں پر ایسے لگایا. اس دور کا سیمنٹ ہے، کمال ہے. سرکار نے ایسے لگایا، ادھر سے بازو پکڑا، ایسے جوڑا، پھر ایسے لعاب لگایا، بازو بالکل ایسے ہو گیا جیسے کبھی کچھ ہوا نہیں. اور یہ شان ہے سرکار کی. ہاں جی، آج سیمنٹ ہے، اس وقت سیمنٹ نہیں تھا. پلستر ہے، پلستر نہیں تھا. آج کے دور میں کٹا ہوا بازو جس کو کاٹ کر پھینک دیا ہو، کئی گھنٹوں کے بعد اس کو اٹھا کر لگایا جا سکتا ہے. وہ تو بیکار ہو چکا ہے نا. لیکن سرکار ہیں، کیا شان ہے سرکار کی. ایک آدمی تھا، کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ کھانا یوں کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے. فرمایا اے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. اس بندے کے اندر اکڑ تھی. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آگے سے وہ کہنے لگا، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، میرا سیدھا ہاتھ بولو کام نہیں کرتا، یہ اٹھتا نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا اللہ کے محبوب کو جلال آ گیا. حالانکہ رحمت بن کے آئے لیکن کبھی کبھی جلال بھی تو آ جاتا ہے نا. فرمایا نہیں اٹھتا، کہتا نہیں اٹھتا. فرمایا اللہ کرے نہ اٹھے، اللہ کرے نہ اٹھے. حالانکہ اٹھتا تھا ہاتھ اس کا، بس سرکار کے فرمانے کی دیر تھی، پوری زندگی اس آدمی کا ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھا، اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھ سکا. ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ زبان
جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ امر کن، لفظ کن فرمانا اور امور کو تکمیل تک پہنچانا یا تخلیق کرنا اللہ کی شان ہے، لیکن قربان جائیں اللہ نے یہ شان بھی اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ کن کہہ کر تخلیق کرنا اللہ کی شان ہے، اللہ نے یہ حضور کو بھی عطا فرما دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اللہ نے جب کچھ پیدا کرنا ہوتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلی بار حدیث نہیں سنائی تھی، ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آتا تھا نا تو جان بوجھ کر منہ ٹیڑھا کر لیتا، چڑھانے کے لیے منہ ٹیڑھا کر لیتا، تو سرکار نے ایک دفعہ دیکھ کر فرمایا کن، فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے تو ایسا ہی ہو جا، تو نے منہ ٹیڑھا کرنا ہے نا تو ایسا ہی ہو جا۔ مرتا مر گیا، دوبارہ اس کا منہ سیدھا نہیں ہو سکا۔ تو یہ امر کن یہ بھی اللہ نے حضور کو بولو عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، جنگ کا موقع تھا، جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو خیثمہ، کون؟ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، نہ شہیدوں میں نہ زندوں میں موجود نہیں ہیں۔ اب فکر ہونے لگی بھئی ابو خیثمہ کہاں ہیں؟ اتنے میں دور سے ایک آدمی آیا، جیسے حدیث شریف میں ہے جیسے گرمیوں کے موسم میں بندہ روڈ پر دیکھے دور تو ایسے لگتا ہے نا جیسے زمین کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، تو دور والی چیز ایسے سے ہوتی نظر آتی ہے۔ تو کہتے ہیں دور ہمیں ایک بندہ آتا نظر آیا، لیکن گرمی کی شدت اور دھوپ میں زمین سے بخارات وغیرہ جو بھی اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کے سبب سے پہچانا نہیں جا رہا تھا وہ ہے کون۔ تو صحابہ تکرار کرنے لگے ابو خیثمہ ہے، نہیں کوئی اور ہے۔ قریب آیا تو دیکھا کوئی اور ہے، وہ نہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سبحان اللہ، سرکار نے آنے والے کو دیکھا تو فرمایا کن ابل خیثمہ، اوے آنے والے چل تو ہی ابو خیثمہ بن جا۔ کیا بن جا؟ اوے تو، یہ دیکھیں لفظ ہے کن، صحیح مسلم شریف ہے، پیور صحیح حدیث ہے، فرمایا کن ابل خیثمہ، اوے آنے والے تو ہے تو کوئی اور، چل بن جا ابو خیثمہ تو ہی۔ بس سرکار کے فرمانے کی دیر تھی، پتہ نہیں کون تھا، سرکار نے کن فرما کر اس کو ابو خیثمہ بنا دیا۔ جس کو اللہ نے امر کن بھی عطا فرما دیا ہے، کیا اس محبوب کے بارے میں یہ کہنا جچتا ہے کہ ان کے پلے تو شے کوئی نہیں ہے، ان کو تو اختیار کوئی نہیں؟ تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ لوگ اپنی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھا کے جائیں کہ کسی کی میٹھی باتیں اور نرم لہجہ، شیریں گفتگو سن کر متاثر ہو کر کبھی بھی سرکار کے بارے میں گڑبڑ والے لفظ زبان سے نہیں نکالنے۔ سمجھ آ گئی نا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مبلغ ہے، اس کا لہجہ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا بولتا ہے، کیا الفاظ کا چناؤ ہے، کیا انداز گفتگو ہے، کیا سحر بیاں ہے۔ سننے والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان پر جادو ہو گیا، مجال ہے کوئی سارے ادھر ادھر کر جائے، سارے ایسے اٹھا کر دیکھتے ہیں سروں کو، ایسے توجہ سے سنتے ہیں۔ تو کیا دم ہے یار اس کی گفتگو میں۔ بھائی کسی کی گفتگو کا دم دے کر اپنے عقیدے کا دم ٹھنڈا نہیں کرنا، بس بات اسی کی سننی ہے جو اللہ کے محبوب کی عظمت کی بات کرتا ہے، شان کی بات کرتا ہے۔ کوئی کتنا ہی پیارا بولے، کتنا ہی سریلا بولے، کتنا ہی میٹھا بولے، اللہ کے حبیب کی شان کے خلاف بولے تو اس کی بات کو نہیں سننا، یہ سنت صحابہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے مسلمہ کذاب نے حضور کے ایک صحابی کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ مجھے نبی مانو نہیں تو قتل کروا دوں گا، پڑھ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ نے کہا
کوئی سنائی نہیں دیا، کیا کہہ رہے تو؟ اس نے کہا کل، تو کہہ میں اللہ کا رسول ہوں، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہہ۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو میرا کلمہ پڑھ، مجھے اللہ کا رسول مان۔ مسلمہ کذاب کہہ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں بھائی مجھے سنائی نہیں دیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا کیا تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ صحابی رسول نے فوراً کہا ہاں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب تمہاری سماعت ٹھیک ہے، تم سن سکتے ہو، تو تم کہو میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ فرمایا میں نے نہیں سنا۔ اس نے کہا میرا کلمہ پڑھ۔ فرمایا میں نے نہیں سنا۔ وہ کہتا ہے اچھا تو یہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ؟ فرمایا ہاں میں پڑھتا ہوں محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا ہے اچھا پھر تو سنتے ہو، پھر پڑھو نا میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نہیں سنتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس نے تو باتیں چینی چپٹی جیسی جھوٹی موٹی کر کے چلے جانا ہے، قیامت والے دن پوچھ گچھ آپ سے ہوگی کہ تم نے یہ کیوں کہا، یہ عقیدہ کیوں رکھا۔ لہذا قبر کے اندر بھی سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں سوال ہے، تو عقیدہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا اعمال کا حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پہلے عقیدے کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب بعد میں ہوگا۔ جو عقیدے کے حساب میں تر جائے گا کامیاب ہو جائے گا، اسی کے چانس ہیں کہ وہ اعمال کے کھاتے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ جو عقیدے کے اندر ہی فیل ہو جائے گا بس پھر اس کے سارے عمل ہی ضائع ہیں، اعمال کا تو پھر حساب کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سرکار کے صحابہ کا تھا، جو سرکار کی اہل بیت کا تھا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔